هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال قلب الكبير شابا في الاثنين في حب الدنيا وطول العمل متفق عليه۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، فرمایا کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن بوڑھے کا دل ہمیشہ دو باتوں میں جوان رہتا ہے، اور وہ دو باتوں میں سے پہلی بات دنیا کی محبت اور دوسری بات آرزو کی درازی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی تو بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کا دل دو باتوں میں جوان رہتا ہے، پہلا دنیا کی محبت میں اور دوسرا کہ آرزو کی درازی میں۔ ان دو چیزوں میں اس کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے بوڑھا ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں میں تبدیلی آتی ہے، انسان کی بہت سی خواہشات میں تبدیلی آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت خوبصورت انداز اختیار فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَتَکَاثُرٌ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی جو زندگی ہے اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ لَهْوٌ وَلَعِبٌ، وہ کھیل اور کود ہوتی ہے۔ یعنی چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کی زندگی میں سب سے انمول ترین چیز کھیل کود ہوتی ہے۔ چھوٹے بچے سے پوچھو آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا؟ وہ کہے گا میں گاڑی لینا چاہتا ہوں، میں بلہ لینا چاہتا ہوں، میں گیند لینا چاہتا ہوں، میں فلانا کھلونا لینا چاہتا ہوں۔ بچے سے پوچھو ہاں آپ کو کیا چاہیے؟ وہ کہے جی مجھے کرین چاہیے، مجھے چاکلیٹ چاہیے، کھیلنے کی چیز۔ بچے کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے اس کو بیان کیا انما الحیات الدنیا لہو ولعب، کھیل اور کود، اور یہ کھیل اور کود ایک وقت تک چلتا ہے۔ اس کے بعد وزینۃ، اس کے بعد جب انسان کی دوسرے نمبر کی زندگی آتی ہے تو اس کو سب سے زیادہ یہ چیز محبوب ہوتی ہے کہ میں اچھا لگوں، میں دیکھنے میں خوبصورت لگوں۔ وہ گھنٹوں شیشے کے سامنے گزارتا ہے، پھر اپنی جیب میں شیشہ رکھنا شروع کر دیتا ہے، پھر پف بنانا شروع کر دیتا ہے، پھر کچھ لوگوں کو فالو کرنے لگتا ہے جو لوگ اسے اچھے لگتے ہیں، ان کی طرح کی شرٹ پہنتا ہے، ان کی طرح کی ہیئر ڈریسنگ کرتا ہے، ان کی طرح کے بریسلیٹ پہنتا ہے، ان کی طرح کی کٹنگ کرواتا ہے، انہی کے استعمال کرنے والی کریمیں استعمال کرتا ہے، انہی والے شیمپو استعمال کرتا ہے، یہ جو آج دنیا میں دوڑ لگی ہوئی ہے۔ تو وہ دوسرے نمبر پر وہ اپنی خوبصورتی کو پریفر کرتا ہے، لیکن ایک وقت کے بعد یہ چیز بھی اس کی نظر میں اہمیت نہیں رکھتی، پھر اس کو اندازہ نہیں ہوتا میں موٹا ہو رہا ہوں، میرا پیٹ نکل رہا ہے، میرا قد نکل رہا ہے، میں بھدا لگ رہا ہوں، میرے ادھر بال نکل رہے ہیں ادھر بال، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ بالآخر وہ آگے کیا ہوتا ہے؟ زینۃ وتفاخر بینکم، پھر اس کے زینت کے بعد جو اگلا نمبر آتا ہے وہ کہتے ہیں میرا سٹیٹس اچھا ہونا چاہیے، میری تعلیم اچھی ہونی چاہیے۔ پھر اس کو اچھا برا لگنے کا خیال نہیں رہتا، آہستہ آہستہ وہ خیال ختم ہو جاتا ہے، اگلا نیا خیال آ جاتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں میرا اسٹیٹس اچھا ہونا چاہیے، میرا بنگلور کسی اچھی جگہ پہ ہونا چاہیے، میری گاڑی اسٹیٹس کی ہونی چاہیے، میرے پاس گاڑی اور میرے پاس کپڑے اس برانڈ کے ہونے چاہیے۔ پھر وہ برانڈ پہ فوکس کرنے لگتا ہے کہ یہ چیز مجھے اچھی ملے، وہ چیز مجھے اچھی ملے، اور لوگوں کو میری عزت کرنی چاہیے، میرے پاس ڈگری اس چیز کی ڈگری ہونی چاہیے تاکہ میں اپنے اس کے اوپر یہ نام لکھوا سکوں، میری گاڑی پہ جھنڈا لگ سکے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کو اپنے اسٹیٹس کی فکر ہوتی ہے، اور اس کے بعد انسان کو آگے چل کے اپنے اسٹیٹس کی فکر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے کئی بڑے بوڑھوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ چھوڑو پڑھائی لکھائی میں کیا لکھا، اس کاروبار میں لگ جاؤ، دیکھو میں نے اتنا کمایا تو بھی کما۔ چھوٹے نوجوانوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو سب سے پہلے پڑھائی کریں گے، ڈگری ہولڈ کریں گے، اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ تو آخر میں انسان کے اندر جو تیسری چیز آتی ہے کہ وہ مال جمع کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے، اور الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ یہ جو خواہش ہے یہ انسان کی قبر تک چلتی ہے۔ یعنی کہ 4 درجے ہوتے ہیں، ان 4 درجوں میں انسان کی خواہشات تبدیل ہوتی ہیں۔ ہندوستان کے بہت بڑے شاعر تھے اکبر الہ آبادی، یہ جج تھے، ان کا بیٹا
جب بچہ پیدا ہوا تو اس زمانے میں ایک گیند کسی نے بنائی تھی، اور اس زمانے میں کوئی فیکٹریاں وغیرہ اتنی خاص نہیں ہوتی تھی، کوئی اپنے گھر کے اندر 100-200 پروڈکٹ بنا لیتا تھا، تو ایک گیند بنائی تھی، اس کے بعد جہاز کی تصویر بنی ہوئی تھی کہ نیا نیا جہاز اس زمانے میں آیا تھا، تو جہاز کی تصویر بنی ہوئی تھی، تو اس نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے جہاز کی تصویر والا گیند چاہیے، تو اس کے ابا نے بڑا تلاش کیا لیکن نہیں ملا، اثر رسوخ والا آدمی تھا پھر بھی نہیں ملا۔ ظاہر بات ہے ایک چیز مارکیٹ کے اندر ختم ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے ظاہر بات ہے کتنا بھی بھاگ لو نہیں مل سکتی۔ تو اب یہ اس کا بیٹا بڑا ہوا اور یہ اپنے والد صاحب سے پورا 1 مہینہ ناراض رہا، چھوٹا لڑکا تھا، کہتا جی مجھے جہاز والی گیند چاہیے، ناراض رہا کافی وقت، 1 مہینہ گزر گیا، اس کے بعد پھر بچہ ہے بہل گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ یہ باہر گیا اور لندن سے یہ بیرسٹر کی ڈگری پاس کی، بیرسٹر کی ڈگری پاس کر کے واپس ہندوستان میں آیا، تو ہندوستان میں والد صاحب نے اس کے عشائیے کے طور پہ دعوت رکھی، اور عام طور پہ رئیسوں کے ہاں یہ دعوتیں ہوا کرتی تھیں کہ جس میں اناؤنس کیا جاتا تھا کہ آج کے بعد میرا بیٹا میری جگہ سنبھالے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو نذیر اکبر آبادی نے وہاں جب سب کے سامنے تقریب ہوئی، کھانا ہوا، اور کھانے کے بعد ہمارے ہاں تو پہلے کھانا ہوتا ہے، ہمارے ہاں پہلے دوسری تقریب ہوتی ہے اس کے بعد کھانا ہوتا ہے، اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ پہلے کھانا ہوتا تھا اس کے بعد سب لوگ جمع ہوا کرتے تھے۔ سب نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کے ان کے آئے آجو بازو میں جمع ہوئے، جب جمع ہوئے تو نذیر اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو ایک تحفہ دیا، ایک ڈبہ تھا، تو بیٹے نے ڈبہ کھول کے دیکھا تو اس کے اندر جہاز والی گیند۔ سب لوگ بڑے ہنسے، اور یہ کیا ہوا بھائی، اس عمر میں تو بچے کو کوئی جائیداد ہدیہ کرنی چاہیے، کوئی پلاٹ ہدیہ کرنا چاہیے، کوئی مکان ہدیہ کرنا چاہیے، یہ تم نے کیا گیند ہدیہ کی؟ تو کہا بیٹا میں نے تمہیں گیند ہدیہ نہیں کی، میں نے تمہیں ایک بات سکھائی ہے، بیٹا چھوٹی عمر میں تمہیں اس گیند کا اتنا شوق تھا کہ تو اپنے باپ سے 1 مہینہ ناراض رہا، حالانکہ اس وقت بھی بیوقوف نہیں تھا تو اور آج یہی گیند تمہیں بغیر طلب کیے مل رہی ہے لیکن تمہیں شرمندگی ہو رہی ہے، اس لیے کہ آج مقام اور ہے، آج خواہش اور ہے۔ بس یہ یاد رکھنا کہ زندگی میں ہر موقع پہ انسان کی خواہش اور ہوتی ہے، ایسے ہی دنیا میں اس وقت جو ہماری خواہش ہے ہمیں اس وقت یہی خواہش نظر آتی، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی۔ بس جیسے ہمیں اپنی اس خواہش کے اوپر کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی، ایسے ہی آخرت میں ہماری جو خواہشات ہوں گی وہ ان سب سے ہٹ کر ہوں گی۔ اس وقت ہم ان چیزوں کو پانے کو بے وقوفی کہہ رہے ہوں گے، جیسے کہ بیرسٹری پاس کرنے کے بعد کسی بچے کو کپڑے کا گیند ملے، کسی آدمی کو تحفے کے طور پہ کپڑے کا گیند ملے تو اس کو اپنی حقارت سمجھے گا، اس کو سمجھے گا میری توہین کر دی گئی ہے، حالانکہ یہ بھی اس کے لیے گفٹ ہے لیکن وہ سمجھ رہے کہ میری توہین کر دی۔ بس ایسے ہی آخرت کے اندر بھی یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں یہ جب ملیں گی سامنے آئیں گی تو ایسے لگے گا ہمارے لیے جہنم کا عذاب تیار ہو گیا ہے، یہ ہماری توہین کر دی گئی ہے۔ بس یہی بات ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے جب چلنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے بعد اس کو دنیا میں کہیں بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، دنیا میں ہو بھی جائے تو آخرت کی کامیابی کبھی بھی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو یہ 2 خواہشات ایسی ہیں، بتانے کا مقصد ہے کہ 2 خواہشات ایسی ہیں اگر ان خواہشات سے جان نہ چھڑائی تو یہ قبر تک پیچھے چلتی رہیں گی، اور یہ 2 خواہشات ایسی ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پیچھے گزری چند روایات پہلے، کہ ان اخوف ما اتخوف علی امتی، کہ مجھے اپنی امت پر 2 خواہشات کا سب سے بڑا ڈر ہے، اور وہ ڈر کیا ہے؟ وہ ڈر یہ حب الدنیا و طول العمل، یہ 2 چیزوں کا ڈر ہے، یہ 2 چیزیں انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں کہ بڑھاپے میں انسان کو کہتا ہے یار بس اللہ اللہ کرو، بس کرو، بہت کما لیا، بہت کھا لیا، بہت بچے پال لیے، بہت ادھر ادھر کر لیا، بہت دعوتوں میں چلے گئے، زیارتوں میں چلے گئے، بڑی دنیا گھوم لیا، بس کرو، اب مسجد میں وقت گزارنا ہے، اب قرآن مجید یاد کرنا ہے، اب قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا ہے، اب قرآن مجید کے مسائل سیکھنے ہیں۔ اب یہ چیز بڑھاپے میں جا کے انسان کو یہ خواہشات ہوا کرتی تھیں، لیکن بڑھاپے میں جا کے جب یہ خواہش آ جاتی ہے حب الدنیا، پیسہ جمع کرنا، کہ پیسہ جمع ہو جائے، پیسہ ساری زندگی کروڑوں استعمال کیا، اگر گننا شروع کریں تو بچپن سے لے کے اب تک کروڑوں استعمال کیا، تو ابھی بھی اس سے پیٹ نہیں بھرا، آگے بھی کبھی بھی پیٹ نہیں بھرے گا، بھلے سے کتنی لمبی عمر ہو جائے۔ وطول العمل، اور لمبی لمبی خواہشات، ایک خواہش پوری ہوئی
اب دوسری خواہش پوری ہوئی، اب تیسری خواہش، جائز خواہشات، میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ وہ منع ہے، حرام ہے، لیکن انسان ان خواہشات میں لگ گیا تو کبھی نماز پڑھنے کی خواہش رہتی نہیں ہے، کبھی یہ خواہش رہتی نہیں، ہائے کاش امام بخاری ایک دن میں ایک قرآن مجید ختم کر لیتے تھے، کاش میں بھی کر لیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت میں سارا قرآن پڑھتے تھے، کاش میں بھی پڑھ لیتا۔ اب یہ خواہشات پیدا ہی نہیں ہوں گی، یہ خواہشات تو جب پیدا ہوں گی جب اپنا دل ان چیزوں سے کاٹے گا۔ ایک دودھ دینے والا ہمارے گھر آتا ہے، وہ ہمیں دودھ دیتا ہے اور ہم اس کے سامنے برتن رکھتے ہیں جس میں سالن لگا ہوتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے بھائی جان باجی جی یہ اس برتن میں دودھ نہیں ملے گا، آپ صاف برتن دوسرے والا برتن دیں، یہ سالن والا برتن ہے اس میں دودھ نہیں ملے گا۔ ایسے ہی جب دل کے اندر دنیا بھری ہے تو نماز پڑھنے کی خواہش تو نہیں ہوگی، جب دل میں دنیا بھری ہے تو تلاوت کرنے کی خواہش خود ہی بیدار نہیں ہوگی۔ ہر وقت پیسوں کے چکر، ہر وقت یہ اتنے کا لے لیا، یہ اتنے کا خرچ ہو گیا، یا اتنا پروفٹ آنا چاہیے یا اتنا پروفٹ آنا چاہیے، بس ہونا چاہیے یہ دن میں 4 دن کر لیا، ہفتے میں 4 دن کر لیے، 5 دن کر لیا، لیکن ایک دن بھی فارغ نہیں ہے، ہر وقت اسی میں مشغول، ہر وقت اسی میں مصروف ہیں کہ پیسے آ جائیں، پیسے چلے جائیں، پیسے آ جائیں، یہ اتنے کا خرید لو، یہ اتنے کا خرید لو۔ کوئی وقت اپنا اللہ کے لیے خاص کرنا چاہیے، اور وہ سب سے بہترین وقت ہے تہجد کا وقت۔ اگر وہ وقت نہیں تو دن میں کوئی وقت انسان خاص کرے کہ آدھ گھنٹہ 1 گھنٹہ میں نے مصلی پہ گزارنا ہے۔ مصلی پہ نہیں بیٹھ سکتے، چلے کرسی رکھ کے بیٹھ جاؤں جس میں صرف تلاوت کرنی ہے، جس میں صرف اللہ سے باتیں کرنی ہے، جس میں صرف اللہ اللہ کرنا ہے۔ یہ اگر ابھی نہیں کیا تو بڑھاپے میں یہ چیز کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اور اگر بڑھاپے میں کر لیا تب بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن زندگی میں جب بھی موقع ملے، جوانوں کے لیے بھی ہے، بوڑھوں کے لیے بھی ہے، میچور لوگوں کے لیے بھی یہی ہے کہ اپنے دل سے یہ 2 چیزیں نکالیں، دنیا کی محبت نکالیں اور لمبی لمبی خواہشات کے پیچھے چلنا۔ دل میں جو خواہش آئی بس وہ پوری کرنی ہی کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے اللہ ناراض ہوتے ہیں، چاہے اللہ ناراض نہیں ہوتے، چاہے فائدہ ہے چاہے نقصان ہے، بس وہ خواہش پوری کرنی، بس یہ 2 چیزیں کر لیں۔ دنیا کی محبت دل سے نکالیں، یعنی پیسے کی محبت دل میں نہ ہو، ضرورت کے تحت استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے لگ رہے ہیں یہ نہ ہو، اور لمبی لمبی خواہشات نہ ہو کہ بس یہ پھر یہ ایسے انلمیٹڈ قسم کی خواہش، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔